ایون جو ہماری باہر انسانوں کے باہر چلتی ہوئی کائنات ہے، اس کا جو ایکو سسٹم ہے، اس میں بھی بیلنس صرف اس لیے مینٹینڈ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک بیلنسڈ نیچر دی ہے. اگر دنیا میں سے بھیڑیں ختم ہو جائیں مثال کے طور پر تو شیر ایکسٹنکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اینڈ وائس ورسا. اگر شیر ایکسٹنکٹ ہو جائیں تو بھیڑیں الٹیمیٹلی سائنٹسٹ ایکولوجسٹ بتاتے ہیں ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ شیر نہیں ہوگا اور بھیڑیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی، پاپولیشن میں بڑھتی جائیں گی اتنا کہ وہ آلموسٹ اپنے ایریا کی ساری گراس کھا جائیں گی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ سٹارف کرنا شروع کر دیں گی. سو اٹس اے کمپلیٹ بیلنس ان دا ایکو سسٹم. اللہ نے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی ہے. اللہ کی نظر میں شیر زیادہ اہم نہیں ہے بھیڑ کے مقابلے میں. اللہ کی نظر میں مچھر اور مکھی کے درمیان میں مکھی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کی نظر میں کوئی سانپ اور ہاتھی میں مقابلہ نہیں چل رہا کہ سانپ کمزور ہو گیا اور ہاتھی مضبوط ہو گیا یا وائس ورسا. اللہ نے بیلنس مینٹین کرنے کے لیے سب کو سب کی نیچر، سب کو سب کے رولز دیے ہیں. ایکو سسٹم کو سمجھتے ہوئے تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. مرد اور عورت کے درمیان میں بیلنس کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ بات کیوں نہیں کلک کرتی ہے؟ یہ بات کلک کرے گی جب آپ قرآن کے سامنے کانسٹنٹلی بیٹھیں گے اور آپ کی کانسیپٹس کلیئر ہونے لگ جائیں گے. تب آپ کبھی یہ نہیں سوچیں گی کہ میں زیادہ اچھی اور وہ برا. یاد رکھیں کامیاب انسان اصل میں وہ ہوتا ہے، اور یہ کامیابی کی ڈیفینیشن آپ کو ریلیجیس سرکمسٹانسز سے باہر بھی ملتی ہے. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو دبا کر، اس کو پیس کر خود کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کرتا. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ 10 اور لوگوں کو کھڑا کرنے کی فکر میں رہتا ہے. دس از اے سکسیسفل پرسن. اور یہی ڈیفینیشن ہمیں اسلام نے دی ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں اپنی تعریف کرنے کے لیے ضرور کسی دوسرے کو برا کہیں. بعض اوقات ہماری گھریلو پالیٹکس میں یہ بات چلتی ہے. اگر بیچاری کسی ساس نے غلطی سے اپنی 3 بہوؤں میں سے ایک کی تعریف کر دی، باقی 2 بھی سامنے بیٹھی تھیں، کیا سمجھا جاتا ہے؟ اٹس انڈرسٹوڈ اس کی تعریف کی ہے، اس کا مطلب ہے ہم برے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. ضروری تھوڑی اب ایک ہی لائن میں انسان سب کی تعریف کرنا شروع کر دے. اسی طرح سے بچوں میں آپ نے ایک بچے کی تعریف کی، باقی دوست کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں ان کو تو محبت ہی صرف اس سے ہے، یہی لاڈلا ہے ان کا. ہم 2 تو شاید جو ہیں وہ بچوں کا فیوریٹ جملہ، ہمیں تو آپ کہیں سے لگتا ہے اڈاپٹ کر کے لے آئی تھیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کو رول ایلوکیشن دیے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس بیلنس کو ڈسٹرب نہ کرے. جتنا انسان اس بیلنس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارا دنیا کا انوائرمنٹ ہو، ماحول ہو، سمندر ہو، زمین ہو، آپ دیکھ رہی ہیں کہ اتنی پولوشن بڑھتی جا رہی ہے. جتنا ہم دنیا کا ایکو سسٹم ڈسٹرب کر رہے ہیں اتنا نیچرل کلائمیٹیز دنیا آبزرو کر رہی ہے. ہر چیز دوسری چیز سے کنیکٹڈ ہے. اسی لیے مرد اور عورت کے درمیان میں بھی فساد بڑھتا جا رہا ہے، بھائی اور بہن کے درمیان میں ریزسٹنس بڑھتی جا رہی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان میں فرکشن بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بیلنس آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں، اللہ کے کلام کی سمجھ سے دور ہیں. اس لیے ہمارے لیے اس وقت دنیا اور ہمارے اپنے دلوں کے اندر ایک طوفان برپا ہے. باہر کی کائنات میں اس وقت پولوشن ہے، اور جتنی انسان نے اس وقت پولوشن پھیلائی ہے اٹس ایکچولی ڈیو ٹو کنزیومر مینٹیلٹی، جو بیسیکلی باہر پولوشن پھیلی ہے. اپنا فائدہ، اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے، اپنی فیکٹری لگانے کے لیے، باقی جتنی جگہوں کو آپ پولوٹ کر دیں کوئی انسان اس کی فکر نہیں کرتا. میری گاڑی صاف رہے، میں نے اپنا جوس کا ڈبہ باہر پھینک دیا، کوئی اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. دس از اے ویری کامن تھنگ. آپ چھوٹے سے چھوٹے محلے سے لے کر آپ ایلیٹ سے ایلیٹ جگہ چلی جائیں، کیا صرف چھوٹے محلوں کے اندر کچرا باہر ہوتا ہے؟ وہ بیچارے کچرا اپنا باہر ڈال جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی ٹرک نہیں آتا جو ان سے ان کا کچرا اٹھائے گا اور اپنے گاڑی میں ڈال کے لے جائے گا. ان کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں گاڑی کا شیشہ اپنا جو ہے وہ رول کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا گاربیج جو ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں؟ اٹس کامن. چاہے ہم شہر کے اندر ہوں، چاہے ہم ہائی وے پر ہوں. جس وقت آپ اپنے ایروپلین سے نکل کر باہر پیسنجر جاتے ہیں، کبھی دیکھا کریں کتنا کچرا پھیلا کر جاتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں زیادہ تر. تو ہم خود دنیا کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ماں ہوتے ہوئے ہم اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کر سکیں.